ये इश्क नहीं आसा, written by Amina Baloch, episode 2। उसने हैरत से फटी आंखों से सामने खड़े आदमी को देखा जो इतनी सर्दी में भी नहा के निकला था और शर्टलेस था। उसने एक हाथ उसकी कमर पर डाला हुआ था और दूसरा उसके लबों पर रखा हुआ था। पहले तो वो उसे फटी हुई आंखों से देख रही थी, लेकिन जब उसे उसके और अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ तो उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। सामने वाला भी ताकतवर मर्द था, लेकिन वो इस वक्त हुस्न की देवी को देखने में मगन था, जिसकी वजह से वो उसके धकेलने से थोड़ा पीछे हटा और होश की दुनिया में लौटा, और उसकी इस हरकत से उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो होश में आती उससे गुस्से में सवाल करने लगी। क्या? सामने वाला हैरत से पूछने लगा। जी हाँ, ओ लड़की, ये मेरा कमरा है। वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़कर उसे बताने लगा। मेरा कमरा है? बड़ी अजीब बंदी हो। ये मेरा कमरा है और ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि तुम मेरे रूम में कैसे आई? अब वो एक अब्रू उठाकर सवालिया अंदाज में पूछने लगा। रूम ऑलरेडी खुला हुआ था और ये मेरे रूम का नंबर है। अच्छा, अपने रूम का नंबर बताओ। 336। और इस रूम का नंबर है 338। अगर यकीन नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। वो पैंट की जेब में हाथ डालकर दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोला। वो जल्दी से बाहर गई और नंबर देखकर वो शर्मिंदा हुई। सॉरी, नंबर की वजह से मिस्टेक हो गई। वो शर्मिंदा सी बोली और अपना बैग और कोट उठाकर हिजाब को अच्छी तरह से अपने गिर्द बांधकर वो बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा, जहां दिल मामूल के खिलाफ धड़क रहा था। आज से पहले किसी मर्द ने उसे इतने करीब से ना ही देखा था और ना ही किसी ने इसे कभी छुआ था। वो जल्दी से वहां से भागती अपने कमरे में आ गई, आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकाल कर उनके डब्बे में रखे और जल्दी से लेटकर सो गई। उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी कि अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे बैठे आदमी ने पूछा। सर, आगे का रास्ता बंद है बर्फबारी की वजह से, वो मौदबाना अंदाज में बोला। ओके, फिर किसी अच्छे से होटल ले चलो। गाड़ी दोबारा से चल पड़ी। 10 मिनट बाद गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने खड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकला। ब्लैक डिनर सूट पहने, बालों को जेल लगाकर एक साइड पर रखा हुआ था। 6 फुट 2 इंच से निकलता कद, गंदमी रंगत, चेहरे पे हल्की बियर्ड और तीखे से नैन नक्श के साथ वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। वो कदम बढ़ाता अंदर की जानिब गया, जहां उसका रूम ऑलरेडी बुकड हो चुका था। रूम कार्ड को लेकर वो अपने रूम में आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर जब वो निकला तो किसी लड़की को अपने रूम में देखकर वो शॉक्ड हुआ। वो उसे कोई चोर समझ के जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे दीवार से लगा दिया। उसके कद के सामने वो बिल्कुल उसके सामने छुप गई थी। अभी सामने वाली लड़की चीखने ही वाली थी कि उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो मबहूत सा उसकी हैज़ल ग्रीन आंखों को देखने लगा। वो उसे इसी तरह देखता रहता अगर वो उसे धक्का देकर खुद से जुदा ना करती। कुछ देर दोनों में लड़ाई होती रही, फिर वो गलती मानकर वहां से निकल गई। माइन, वो मुस्कुराकर बोला और वहीं फर्श पर ग्रे लॉकेट को देखा। उसने लॉकेट को उठाया जो शायद जल्दी जल्दी में वहीं गिर गया था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा और ख़ुद उसे सोचते सोचते नींद की वादियों में चला गया। उसने जानलेवा अंगड़ाई ली और कंफर्टर चेहरे से हटाकर उठ बैठी। उसने टेबल पर पड़े मोबाइल से टाइम देखा, लेकिन वो दूर से नहीं देख पाई, इसलिए मोबाइल को आंखों के बिल्कुल सामने किया। मोबाइल में 8 बजे में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। वो जल्दी से उठी और बैग से कॉन्टैक्ट लेंस का डब्बा निकाला। एक लेंस आंखों में डालकर वो दूसरा डालने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ दूसरा लेंस गायब है। इसे भी अभी अभी ही गायब होना था। वो सख्त झुंझलाई और खुद से बड़बड़ाने लगी। आज का दिन ही खराब है, कल से बस हादसे पे हादसे हो रहे हैं। वो खुद से बड़बड़ाती आंखों में डाले लेंस निकालने लगी। लेंस निकाल कर उसने बैग में मौजूद अपनी नज़र का चश्मा निकाला, जो वो इमरजेंसी के लिए रखती थी। वो अपना हुलिया दुरुस्त करती चश्मा पहनकर जल्दी से रूम खाली करके बाहर निकली। कार्ड रिसेप्शनिस्ट को थमाकर वो होटल से बाहर आ गई और जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ी, जो कि पास में ही था।
اس نے راستے میں گھروں پر ایک نظر ڈالی جو کہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ سفینہ وہیں پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گئی اور حال چال پوچھ کر اپنی ڈیوٹی کے بارے میں جاننے کے لیے ڈیوڈ کے ساتھ گئی، جو کہ انہیں ان کا کام سمجھا رہا تھا۔ سفینہ ڈیوڈ کے انڈر کام کرنے والی تھی اور آبسا ڈاکٹر ابرار کے، جو کہ ایک پاکستانی تھا، اور اس کے انڈر کام کرنا آبسا کی ڈیوٹی تھی۔ وہ ڈاکٹر ابرار کا پوچھ کر ان کے کیبن میں گئی۔ مس آبسا، اس نے سوانح انداز میں اس سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ اچھا ہوا کوئی اردو اسپیکر تو آئی۔ وہ اس کے اردو کو دیکھ کر بولا، جو کہ خالص اردو بھلے ہی نہ صحیح لیکن اچھی خاصی بول لیتی تھی، اور اس کا لہجہ انگریزوں جیسا تھا، جیسے کسی انگریز نے اردو سیکھی ہو نئی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اردو اسپیک کروں، وہ دانتوں کی نمائش کرتی اس سے بولی۔ اس کے بعد وہ پورا دن اس کے پیچھے پیچھے ہی رہی تھی۔ وہ پہلا دن گزار کر خوشی خوشی وہاں سے نکلی۔ رسٹ واچ پر نظر ڈال کر اس نے ٹائم دیکھا، جہاں 6 بج رہے تھے۔ وہ جلدی وہاں سے نکلی اور جلدی سے پوائنٹ پر آئی اور بس پر بیٹھ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب کو سلام کیا جو کہ ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپی، آپ کل رات کہاں تھیں؟ وہ وہیں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی بلال اس سے پوچھنے لگا۔ کل رات برف باری کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا تو میں ہوٹل میں رکی ہوئی تھی۔ تم لوگ بتاؤ، کھانا کھایا کیا؟ ہاں آپی، وہ تو کھا لیا ہے۔ ہانیہ، آج تم پھر یوں نہیں گئی؟ اس نے کھڑے تیوروں سے ہانیہ کو گھورا۔ آپی بس ایک دن ہی تو نہیں گئی ہوں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ منہ بنا کر بولی۔ اٹس اے بگ ڈیل، تم جانتے ہو MBBS کی پڑھائی میں ایک ایک منٹ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں گھر میں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنی لاپرواہی کرو۔ آئندہ کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ نیٹ کا کنیکشن کٹوا دوں گی اور تمہارا موبائل بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ کتنی بار سمجھاؤں تمہیں، میں پورے دن تم لوگوں کے لیے باہر خوار ہوتی ہوں اور تم لوگوں نے پڑھائی کوئی سیریس نہیں لیا۔ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتی سخت لہجے میں بولی۔ اوکے آپی، وہ چہرہ جھکائے بولی۔ چلو جلدی سو جاؤ، کل سے تمہیں میں اپنے ساتھ لے جایا کروں گی، تم روز بروز لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو۔ اوکے، وہ منہ پھلا کر بولی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہے آبی، کیوں ڈانٹتی ہو اسے؟ ابراہیم صاحب بولنے لگے۔ ابو، اگر نہیں ڈانٹا تو سر پہ چڑھ جائے گی اور دوبارہ سے چھٹی کر لے گی۔ پر ابراہیم صاحب نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ان کی بات کاٹ کر بولی، ابو، اب وہ بچی نہیں رہی، اسے سمجھنا ہوگا کہ یہ معاشرہ ناکارہ لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں اور چلیں سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ چلو بلال، ابو کو کمرے میں لے جاؤ۔ وہ بلال سے کہتی خود کچن میں چلی گئی، فریج سے کھانا نکال کر گرم کیا اور کھانے لگی۔ کھانے کے بعد برتن کو دھو کر کمرے میں گئی اور ڈریس چینج کر کے باہر آ گئی۔ بلال، میں کام پہ جا رہی ہوں، تم سب کا خیال رکھنا، اوکے؟ اور دروازے کو اندر سے بند کر دو۔ وہ گھر سے باہر نکلتی بلال کو ہدایت دینے لگی۔ آپ یہ فکر نہ کریں، میں سب کا اچھے سے خیال رکھوں گا، میں اب بچہ نہیں ہوں، وہ مسکرا کر کہتا گھر کا دروازہ بند کرتا گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی بائک لیے وہاں سے چلی گئی۔ بائک کو باہر کے پارکنگ ایریا میں پارک کر کے وہ اندر داخل ہوئی اور کام کے کپڑے پہن کر باقی ساتھیوں کے ساتھ کام میں لگ گئی، جو کہ مختلف لوگوں کو شراب دینا تھا۔ وہ وائن پکڑے سب کے پاس جا رہی تھی۔ اس نے ویٹرز کی ڈریس پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر حجاب اوڑھ رکھی تھی، جس کو پہننے کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ لوگوں کی گندی نظر خود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اس ماحول کی اب عادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چینجنگ روم کی طرف گئی۔ اس کا ارادہ کپڑے بدل کر گھر جانے کا تھا۔ وہ اپنا حجاب اتار کر پردے برابر کرتی چینج کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کا پشت اپنے سینے پہ لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بی مائن کہنے کے ساتھ وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے لب اپنے بالوں پہ محسوس کر کے وہ جی جان سے لرزی تھی۔ کون ہے تم؟ چھوڑو، وہ غصے سے بولی۔ اسے ہاتھ پیر چلانے چاہے لیکن سب بے سدھ۔ پیچھے کھڑے شخص نے اسے پوری طرح سے ٹریپ کر دیا تھا۔ میں کون ہوں یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور ہاں، آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، وہ غصے سے غرا کر بولا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حکم چلانے والے؟ یہ میرا کام ہے اور شرافت سے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھی غصے سے تیز آواز میں اسے دھمکی دینے لگی اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ نکال کر اس کی پسلیوں پر وار کیا، جس سے وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جس نے ماسک پہن رکھی تھی۔
وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچنا چاہا، لیکن آبسا نے اس کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا اور بازوں کے نیچے سے نکل کر پیچھے چلی گئی اور اس کا ہاتھ موڑنا چاہا، لیکن سامنے والے نے بیٹھ کر اس کو پیچھے سے الٹا کھینچ کر اپنے سامنے زمین پر گرا دیا۔ آبسا نے حملہ کرنا چاہا تو اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کے زمین پر لگا دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ پیروں کو کنٹرول میں رکھو اور غور سے سنو۔ نام آبسا، ایج 22 سال، بہن کا نام ہانیہ، بھائی کا نام بلال اور باپ فالج کا مریض۔ سمجھ گئی ہوگی نا؟ تو کل میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ وہ کمزور آواز میں پوچھنے لگی۔ میں کون ہوں وہ بہت جلدی تم پر آشکار ہو جائے گا، اینڈ کل تمہیں میں نہ دیکھوں ادھر، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ دھمکی دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آبسا نے غصے میں اس کی پشت پر ایک نظر ڈالی اور اسے گھوڑیوں سے نوازنے لگی۔ جلدی سے چینج کر کے وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کی دھمکی سے وہ بہت زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی کسی کا پیچھا کر کے ایک بار میں آیا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ پہلے تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو غصے سے اس کے ماتھے کے بالوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس نے دیکھا وہ ایک طرف جا رہی ہے۔ وہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس جگہ پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈریس چینج کرتی، عائش نے اسے کمر سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو بھی قید کر لیا، لیکن اسے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بہت اچھی فائٹر بھی ہے، لیکن آخر کار اسے ہرا کر وہ اسے دھمکی دے کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہی ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے عائشہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دوبارہ سے بار کی طرف چلا گیا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جہاں دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی منٹ میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ عشق نہیں آساں کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین ناول لے کر آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔